سب ٹاپک نمبر 8 وہ ہے صدقہ فطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں، اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم کل 3 ہی احادیث کو کور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلے ہفتے ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1815۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد، ہر مرد اور ہر عورت، ہر چھوٹے اور ہر بڑے، ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا۔ نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد، نمبر 2 ہر مرد و عورت، نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا، ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا، جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1501 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی، اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں۔ بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے، کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے۔ مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے، کسی غریب پہ نہیں ہونا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا، کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں نے لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو۔ یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1816۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ کشمش بھی 1 سا جناب ظاہر ہے بنتا ہے۔ یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میئرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا، جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا، دودھ ناپ کے دیتے ہیں، وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے، اس طرح ایک ٹوپا، ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر، مکہ مدینہ میں، باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا، اسے سا کہتے تھے، صاد الف عین سا، 1 سا وہ پیمانہ تھا میئرمنٹ کا۔ 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے، اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا۔ یہ مد وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس کا کانٹیکٹ صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6488 کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد ابن ولید نے ایک دفعہ گالی دے دی جھگڑے کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ جو لوگ گولڈن پیریڈ میں اسلام لے کے آئے اور جو اسلام پر جب مشکل وقت تھا اس وقت اسلام لے کے، ان میں فرق ہے۔ خالد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بھی بعد، اس وقت تو سب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ٹلٹ ہو چکا تھا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو فرمایا تو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اب تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، یہ خالد ابن ولید کو کہا، صحیح مسلم 6488۔ یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے اصحاب کو گالی مت دو، یہ پوری حدیث اس طرح کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، اب تم میں سے یعنی خالد ابن ولید
اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا، اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہیں، انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ۔ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے۔ تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد۔ آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے۔ تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ۔ تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ، یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے۔ 2730 گرام، 2730 گرامز، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے، 3 کلو گرام، یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا۔ تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور۔ اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے۔ اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے۔ تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ساڑھی طرفوں دے دو جی، نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی۔ جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے، یا کشمش کا، یا جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا۔ آج کی آخری حدیث، تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 1818 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر، روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں، ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا۔ لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے، یا 3 کلو کھجور ہو جائے، یا 3 کلو جو ہو جائے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء، جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفى 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے، ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو۔ درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا، تو آدھا سکہ وصول کیا جائے۔ اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی۔ اب یہ کیا بحث ہیں، مسئلہ نمبر 95
بی میرا سن لیں, کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درہم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے, المتوفى 110 ہجری. وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو تابعین کے فتاوی موجود ہیں. بعد میں احمد بن حنبل آئے, وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں, رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں, علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل منوان, جبکہ دو تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے, تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے. پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا. اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو, یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں, تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے. وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ, لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو, ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں, ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں, اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ مساکین کو کھلائیں, بہتر ہے وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو. Dr. Zakir, what is the meaning of Zakat al-Fitra and what are its rulings in Islamic Sharia? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As far as the meaning of the word Zakat al-Fitr is concerned, Zakat, as we discussed earlier, means to purify. It means to clean, and fitra means the breaking of the fast. So Zakat al-Fitra means purifying charity for the breaking of the fast, and it is an amount of food given to the very poor Muslims or the needy Muslims. It is a fixed amount of food given to the very poor or the needy Muslims, and as far as its ruling is concerned, it is obligatory on the Muslims. It is fard. And it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1503. The beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that he has enjoined on every Muslim to give 1 sa of dates or barley as Zakat al-Fitr on every Muslim, slave or free, male or female, young or old. So it's fard for every Muslim, male or female, young or old, slave or free. And it's also mentioned in the hadith of Sunan Abu Dawud, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1618. The beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made Zakat obligatory for every Muslim. There are Is what exactly should be given by way of Zakat al-Fitra? And as a second part of the question, is money allowed to be given? As far as giving of Zakat al-Fitr is concerned, it should be given in the form of food. It can be dates, can be barley, can be wheat, can be rice, it can be raisin, it can be oats, it can be any staple food. Whatever the staple food of that country, of that city, if it's wheat, give wheat, if it's rice, give rice, if it's date, give date. And it is unanimously agreed that it should be in the form of food, and it can be preferable in the form of any grain, like wheat, rice, etc. And our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Zakat, hadith number 1503. Narrated Ibn Umar, may Allah be pleased with him, he said that Allah's Messenger has enjoined to give 1 sa of dates or 1 sa of barley as Zakat al-Fitr
for every Muslim, slave or free, male or female, young or old, and it should be given before the Eid al-Fitr Salah. There's another hadith mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the Zakat, hadith number 1510, narrated Abu Sa'id al-Khudri, that at the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we used to give 1 sa of food as Zakat al-Fitr. And our food used to be barley, it used to be raisins, cottage cheese, and dates. So all these things are mentioned in the hadith. It's mentioned in a Sahih hadith of Ibn Khuzaymah, hadith number 2417. Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, he said, the sadaqah of Ramadan, that is Zakat al-Fitr, is 1 sa. If someone gives wheat, then it should be accepted. If someone gives date, it should be accepted. If someone gives raisin, it should be accepted. So these are the various types mentioned in the hadith. But in short, it's understood that it should be food, preferably in the form of grain. And as far as the question is concerned, that can we give something else like money, etc., it's a unanimous agreement that it should be food. You can't give anything else. You can't give money. You cannot give any clothes to the poor man or some furniture. If you want to give it as normal charity, you can give anything. But as far as Zakat al-Fitr is concerned, it should be given in the form of food. And it's clearly mentioned in the hadith, which I quoted, that it should be given before the Eid prayer. The reason is that the poor man at least has something to eat on that day. So if you give him money, he may keep for some other time, etc. So it should be in the form of food, so at least his stomach is full and he doesn't have to bother about eating for that day of festival. So it's unanimous agreement that it should be given in the form of food. You can give the equivalent amount of money to a responsible person or any charitable organization who says that, okay, with this money we'll buy the amount of food and give it to the very poor man or the needy man. But finally, when it reaches the recipient, it should be in the form of food.